الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مختلف فرقے وجود میں آئیں گے، مختلف سوچیں جو ہے وہ پروان چڑھیں گی، مختلف فکر جو ہے وہ عروج پر آئیں گی، اور انسانوں کے اندر ایسے بھی بدبخت ہوں گے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے ان کی حدیث کے مطابق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کریں گے۔ قرآن مجید نے سورہ انسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمارا جینا اور مرنا صرف زمانوں کے ساتھ ہے، یہ زمانہ ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، الا الدہر، صرف زمانہ، بس ہم ہیں، ہمارے بعد کل کوئی اور آئے گا، اس طرح سے یہ زمانہ کروٹیں بدل رہا ہے، باقی کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پلانر نہیں ہے، کسی نے ہمیں پیدا نہیں کیا، کسی نے ہماری پلاننگ نہیں کی، بس بالاتفاق طور پر ہم وجود کے اندر آ گئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ تشریف رکھ رہے تھے تو کسی نے آ کر پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ آپ اپنے رب کے وجود کے دلائل دیجئے، آپ کا رب کا وجود ہے، آپ اپنے رب کے وجود کے دلائل دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان دہریوں نے جب یہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل، تو امام مالک نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حلق ہے نا، حلق، یہ حلق کے کروڑوں اربوں انسان کے حلق ہیں، سب کے حلق ہیں، لیکن حلق سب کا ایک ہی ہے، سسٹم سب کا ایک ہی، اور آوازیں سب کی مختلف ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رب کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے، آپ کے پاس جو ہے یہ ملحد لوگ آئے تھے، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے وجود کے دلائل دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، اتفاق کی بات ہے کہ آپ جو ہے شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دور کی کیا مثال دوں، یہ شہتوت کا جو درخت ہے اسی کے ذریعے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دے دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ شہتوت کا درخت ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکالتی ہے، گائیں اس کو چباتی ہے، اس پتوں کو، شہتوت کے درخت کو، تو وہ بھی فضلہ نکالتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو شہد کی مکھی آتی ہے، اس کو چوستی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ شہد نکالتی ہے۔ شہد کی مکھی نے شہد نکالا، حالانکہ جو چیز چوس رہی ہے وہ شہتوت کے پتے ہیں، یہی شہتوت کے پتوں کو جب بکری نے کھایا تو مینگنی نکال دی، اسی شہتوت کے پتے کو جب گائے نے کھایا تو گوبر نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی مکھیاں شہتوت کی وہ شہد کی آ رہی ہیں اور مختلف قسم کا شہد نکالی ہے، رنگا رنگ شہد، حالانکہ درخت تو ایک ہی ہے، پتا تو ایک ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہرن آتی ہے، اور جب ہرن ان پتوں کو کھاتی ہے، نہ وہ مینگنی نکال رہی ہے اس کو کھا کر، نہ وہ شہد نکالتی ہے، ہرن جو ہے زبردست قسم کا جو ہے وہ عنبر نکالتی ہے، ہرن جو ہے کچھ اور چیز نکالتی ہے جس کے اندر سے انسانوں کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شہتوت کا پتا اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کے ذریعے، ان جانوروں کے ذریعے مختلف قسم کی چیزیں ان کے پیٹ کے ذریعے نکال دی۔ کہتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی کرنے والا ہے، اور وہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ یہی مسئلہ آیا اور کہنے لگے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہترین قسم کا محل بنا ہوا ہے، سفید رنگ کا، نہ اس کا کوئی دروازہ ہے نہ اس کی کوئی کھڑکی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بہترین محل کے اندر سے خود بخود ایک زبردست قسم کا سونے کی طرح ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ سون کی طرح گولڈن ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وجود پیدا ہونے کے بعد وہ چیز دنیا کے اندر آتی ہے اور وہ چوزا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بند قلعے کے اندر، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس بند قلعے کے اندر نہ کوئی جا سکتی تھی کوئی چیز، نہ کوئی چیز نکل سکتی تھی۔ کون ہے اس بند قلعے کے اندر بغیر کھڑکی اور بغیر دروازے کے؟ کس نے وہ گولڈن رنگ کی زردی کو پیدا کیا ہے، پھر اس سے ذریعے ایک بچے کو پیدا کیا، اور پھر وہ بچہ جس کے اندر روح ڈلی اور وہ دنیا میں آ گیا۔ بتاؤ کوئی کھڑکی دیکھتے ہو، بتاؤ کوئی دروازہ دیکھتے ہو، تو کس نے اس چیز کو پیدا کیا؟ کہتا ہے کہ میرے رب کے وجود کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا،
جب یہ دہریے ان کے پاس آئے تو کہا کہ آپ سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایگری کر لیا، اور جب آپس میں گفتگو کا وقت آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیر سے آئے، کافی دیر لگ گئی۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگے کہ بات یہ کہ میں تمہارے پاس آ رہا تھا اور راستے کے اندر جو ایک نہر پڑی، تو اب میں بہت بھاری نہر تھی، میں جو ہے اس کو جو ہے کراس کر کے نہیں آ سکتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ ہوا یہ کہ ایک درخت تھا اور درخت خود بخود کٹا، اور کٹنے کے بعد جو ہے وہ رندے لگے، رندے لگنے کے بعد کشتی بنی، میں کشتی میں سوار ہو کر تمہارے پاس آ گیا۔ ہنسنے لگ گئے وہ، کہ لے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹا اور جو ہے وہ تختے بنے اور آپ جو ہے وہ کشتی بنی اور آپ تشریف لے آئے یہاں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتا خود بخود بغیر کسی کے کرے ہوئے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ بات کہنی تھی اور مناظرہ جیت گئے۔ عزیزان گرامی، مثالیں تو بہت ساری ہیں اس پر دینے کے لیے، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ 4 مثالیں میں نے آپ کو اسلاف سے دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیے ہیں، اس کو پھیلائیے۔ ایک آخری بات کہتا چلوں، ایک دفعہ گفتگو کے دوران ایک صاحب نے جو ہے وہ آ کر کہا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل بتائیے۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا، آپ بتا دیجئے کہ آپ پیدا کرنے والے ہیں کہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے؟ الحمدللہ اس نے کہا کہ میں مخلوق ہوں، تو میں نے کہا خود بخود خالق کے وجود کی دلیل فراہم ہو گئی کہ مخلوق کہتے ہی اس کو ہیں جس کو کسی نے پیدا کیا۔ اور اگر آپ کہو گے مجھ سے کہ میں خالق ہوں، تو پھر میں کہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، اب آپ ایک کام کیجئے کہ ابھی ابھی ایک انسان کو پیدا کر دیجئے جو آپ قاصر ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ مخلوق ہیں، آپ کا مخلوق ہونا میرے رب کی دلیل مہیا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔